السلام علیکم، آپ مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں محمد شعیب وینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر کی خبریں اور رپورٹس، لیکن اس سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی شاندار معاشی اڑان دنیا بھر کی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا صبح سویرے تحصیل شالیمار کا دورہ، میونسپل سروسز کا جائزہ لیا۔ شوگر کے مریض اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ قصور کا گرینڈ ریلیف پروگرام، سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ جناب نگر پولیس کی کارروائی، بین الاضلاع منشیات سمگلرز گرفتار کر لیے۔ حافظ آباد میں آئس کے نشے میں دھت ملزم نے بینک کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قصور میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا استاد گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں بچی سے نازیبا حرکات کرنے والا ملزم گرفتار۔ سابق انگلش کپتان نے آئی سی سی کو پاک بھارت میچز نہ کرانے کی تجویز دے دی۔ پہلی مرتبہ یو اے ای کی فیشن اسٹوڈنٹ مس یونیورس مقابلے میں حصہ لیں گی۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ پاکستان دنیا بھر کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات کم ہو گئے ہیں۔ بلومبرگ کی تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہوں نے دیوالیہ ہونے کے خدشات میں سب سے بڑی کمی دکھائی۔ پاکستان کی کارکردگی دنیا بھر کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر رہی اور صرف ترقیہ پاکستان سے آگے ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق یہ بہتری اس بات کی علامت ہے کہ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 15 ماہ میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی نمایاں بہتری آئی، جو پاکستان کی پائیدار معاشی بہتری کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے برعکس جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک میں بہتری بہت کم رہی، جبکہ مصر، نائجیریا اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں خطرات مزید بڑھے ہیں۔ بلیٹن میں لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا صبح سویرے تحصیل شالیمار کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے میونسپل سروسز کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مغل پورہ چوک، فتح گڑھ اور سلامت پورہ میں صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید دیکھتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محمد اظہر مشتاق کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کلین لاہور مشن کے تحت بہترین سہولیات کی فراہمی جاری۔ بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کے علی الصبح دوروں کا سلسلہ جاری۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالیمار کا دورہ، میونسپل سروسز کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مغل پورہ چوک، فتح گڑھ اور سلامت پورہ میں صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ سی او ایم سی ایل، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار، واسا اور ایل ڈبلیو ایم سی سمیت حکام ڈی سی لاہور کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد ثاقب ترازی نے میونسپل سروسز اور فیلڈ سرگرمیوں پر جامع بریفنگ دی۔ صفائی میکانزم، تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے واسا حکام کو بارش کے دوران نکاسی آب بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈپٹی کمشنر لاہور کو انسداد ڈینگی سرگرمیوں پر بریفنگ دیتے رہے۔ ڈینگی لاروا ملنے پر فوری سپرے ٹیمیں ایس او پیز پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ ڈی سی لاہور سے موسیٰ رضا کا کہنا تھا تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں یقینی بنائیں، واسا نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنائے، نالوں کی صفائی کرے، ڈینگی لاروا ملنے پر فوری علاقے میں سپرے کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے وژن کو مطابق لاہور کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ مزید ان کا کہنا تھا میونسپل سروسز کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔ لاہور سے اظہر مشتاق کی ایک اور رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر افتخار احمد کا کہنا تھا ذیابیطس میں مریض کے خون میں گلوکوز کی سطح معمول سے زیادہ رہتی ہے۔ لبلبہ انسولین نامی ہارمون خارج کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو شوگر کو خون سے ٹیشوز تک جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر افتخار نے بتایا خون میں شوگر کی زیادہ مقدار مریض کے اعضاء کے لیے نقصان دہ ہے۔ مریض جتنا زیادہ اپنے بلڈ پریشر کی سطح کو مانیٹر اور کنٹرول میں رکھے گا اتنا ہی اس کی پیچیدگیوں
سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ذیابیطس کی وجہ سے دیگر کئی امراض لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں نابینا پن، دل کی بیماریاں، گردوں کے مسائل اور دیگر کئی امراض شامل ہیں۔ پھول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ قصور کی طرف سے گرینڈ ریلیف پروگرام کا انعقاد۔ تاجران کی طرف سے سیلاب متاثرین میں 500 خشک راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ پھول نگر سے مشرق ڈیجیٹل کے تحت لطیف کی رپورٹ کے مطابق پروگرام کی صدارت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے قائد پروفیسر سیف اللہ قصوری نے کی۔ چیئرمین رانا محمد اشفاق کی زیر قیادت گراؤنڈ ہائی اسکول گنڈا سنگھ میں متاثرین میں راشن پیک سمیت دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئی۔ پروگرام میں صدر انجمن تاجران کریانہ اسٹور پھول نگر شیخ عابد رفیق، جنرل سیکرٹری حافظ محمد افضل، قاری محمد سجاد، محمد علی گجر، ملک عرفان اور دیگر نے شرکت کی۔ THQ ہاسپٹل کمالیہ میں سموگ کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق MSTHQ ہاسپٹل ڈاکٹر میاں عدیل عارف کی زیر قیادت سموگ کی وجوہات، سدباب اور بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر مبنی آگاہی سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر میاں عدیل عارف اور دیگر ماہرین نے سموگ کے بارے میں گفتگو کی۔ آگاہی واک اور سیمینار میں ڈاکٹرز، ہاسپٹل انتظامیہ، نرسز اور دیگر عملے سمیت شہریوں نے بھی شرکت کی۔ کمالیہ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ، محمد نعیم سندھو اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی موضع محرم کاٹیا کے سیلاب زدگان میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر چیف آفیسر علی رضا، ریونیو افسر محمد اشرف اور پاک فوج کے جوان بھی موجود تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں ڈور ٹو ڈور راشن بیگز تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مقامی آبادی نے حکومت پنجاب، ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ چناب نگر سے ایک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 2 خواتین سمیت 4 بین الاضلاعی منشیات سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلال وڈیچ کی رپورٹ کے مطابق بائی پاس چوک فیصل آباد روڈ پر پولیس ناکہ پر چیکنگ کے دوران ایک کار کے مختلف حصوں سے 100 پیکٹ چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے 2 خواتین سمیت 4 بین الاضلاعی منشیات سمگلرز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کی 2.5 من چرس برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق ضلع گجرانوالہ اور ضلع فیصل آباد سے بتایا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر آئس کے نشے میں دھت نوجوان نے طارق کو ڈیرے پر تشدد کر کے قتل کر دیا۔ ملزم زین عرف جانی نے 4 سال قبل اپنے باپ کو بھی گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق آئس کے نشے میں دھت زین عرف جانی سہیل نے سہیل والا کے طارق محمود چٹھا کو اپنے ڈیرے پر لے جا کر ادھار لیا ہوا موبائل واپس مانگنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم نوکدار آلہ کے ساتھ طارق پر تشدد کرتا رہا، کئی جگہوں سے اس کی ٹانگ توڑ دی اور ٹانگ کو جلاتا رہا۔ بجلی کی تاریں مار مار کر طارق کے کان کاٹ دیے۔ مدرسہ چٹھا میں رہنے والے طارق کی ہمشیرہ سائمہ اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی۔ ملزم نے طارق پر تشدد جاری رکھا اور بین کے سامنے بائک کو قتل کر دیا۔ 15 کی کال پر علی پور چٹھا پولیس موقع پر پہنچی۔ ملزم پولیس اہلکاروں سے گتھم گتھا ہوا اور پانی میں چھلانگ لگا دی، تاہم اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم علاقے میں موٹر سائیکل پر اسلحہ لے کر سرے عام گھومتا تھا اور علاقہ میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ 4 سال قبل سہیل والا کے زین عرف جانی سہیل نے معمولی تلخ کلامی پر سگے چچا ذوالفقار سہیل اور اس کے بیٹے وقاص سہیل کو گولیاں ماری تھیں، جس پر انجینئرنگ کا طالب علم وقاص سہیل موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ زین عرف جانی سہیل نے اپنے باپ محمود عرف مودا سہیل کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ قصور میں 12 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا استاد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قصور سے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق ہادی ٹاؤن میں 12 سالہ بچہ مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا۔ ملزم عمیر اسلم نے چھٹی کے بعد بچے کے ساتھ نازیبا حرکات کی اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ سٹی چونیا پولیس نے بچے کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کیا اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ SHO قربان نواز پر مشتمل ٹیم نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو ملزم عمیر اسلم اپنے ہی پسٹل کا فائل لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو تحصیل ہسپتال
चुनिया मुंतकिल कर दिया है। 9 साल बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल नगर में बच्ची मरियम बर्गर खरीदने गई, जहां उसके साथ मुलजिम अशरफ ने नाजेबा हरकत करना शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अशरफ को फौरी गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खुशाब समेत पूरे रीजन की माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। माह सितंबर की रिपोर्ट SSP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा मुदस्सर इकबाल ने जारी की। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम के सिलसिले में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग सरगोदा की परफॉर्मेंस शानदार रही। रोड सेफ्टी के हवाले से 1383 मुख्तलिफ इकसाम के सेफ्टी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। दौरान चेकिंग 70 इश्तिहारी मुजरमान और अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। एक्सल लोड और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 41,938 चालान किए गए, जबकि चालान की मद में तकरीबन 2,22,09,000 रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। बुलेटिन में मौसम की खबर शामिल करते हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कालाम और मालम जबा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम ठंडा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए होने वाली बारिश सुबह तक वक्फे से जारी रही। टाउनशिप, जॉर्ज टाउन, लिंक रोड, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड समेत पीको मोड़, कैद आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट और अकबर चौक के अतराफ बादल बरसे, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। लाहौर के साथ मुल्तान, फैसलाबाद और जंग में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। लोधरा में मूसलाधार बारिश से शहर की मुख्तलिफ सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल रही। पाकपतन और कमालिया में गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। चीचा वतनी में बारिश के दौरान शहरी और दई इलाकों में जालाबारी भी हुई। टोबा टेक सिंह, चिनियोट और कबीरवाला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाके कालाम और मालम जबा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जा हरारत में नुमायां कमी कर दी। स्पोर्ट्स की खबर शामिल करते हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान ने ICC को पाक भारत मैचेस न करवाने की तजवीज़ दे दी। माइकल एथरटन ने कहा, ICC को इवेंट्स के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबलों का इंतजाम नहीं करना चाहिए। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन का कहना था, उन्होंने ये तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देखकर दी है। ICC इवेंट्स में पाक भारत मुकाबले शेड्यूल करने की वजह मुआशी और सफारती हो सकती है, मगर वक्त आ गया है कि अब दोनों ममालिक के तल्लुकात में कमी आने की वजह से ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। माइकल एथरटन का कहना था, दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबला बॉर्डर टेंशन के लिए प्रॉक्सी बन गया है। पहले क्रिकेट को डिप्लोमेसी के पहिए के तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर कशीदगी और प्रोपेगेंडे के लिए प्रॉक्सी है। बुलेटिन की आखिरी खबर इंटरटेनमेंट की दुनिया से शामिल करते हैं, जिसमें पहली मरतबा अमारती नजाद फैशन स्टूडेंट और मॉडल मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। 26 साल अमारती नजाद फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद पहली मरतबा यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। ये पहला मौका है जब तारीख में पहली बार कोई अमारती दोशीज़ा मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी करेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।